میں اپنا خاص گزار ہوں جناب خالد خواجہ صاحب سے اظہار خیال کے ساتھ ساتھ ایک نظم اپنے حضرت جاوید کی جو آپ کی خدمت پیش کریں گے آپ کی تعلیم کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ یا تو داشی بھائی نے کہہ دیا ہے یا ان ادباء و شعراء کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے جنہوں نے حضرت جاوید کی زندگی کو اپنے الفاظ میں محیط کیا ہے۔ یہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں ویسے بھی کم گو آدمی ہوں، بہت کم آپ کا وقت لوں گا۔ صرف یہ سوچتا ہوں کہ آج ہمارا دوست حضرت جاوید جہاں بھی ہوگا، جس مقام پہ ہوگا، جس کے پاس ہوگا، جس کے قریب ہوگا، جس کی نشست میں ہوگا، جس کے حضور میں ہوگا، ضرور مسکرا رہا ہوگا۔ آپ یقین کیجئے، میں آج تک امریکہ میں اس خوبصورتی سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آج تک نہیں دیکھا۔ میں شاباش دیتا ہوں اپنے دوست عاشق ظہیر کو، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں چند اشارے کر کے اپنی آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے بہت دور جانا ہے، میں بہت بڑے شہر میں رہتا ہوں، اس کا نام ہے چاؤچلا۔ ہر تخلیق کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو وہ ہے جب آپ تخلیق سوچتے ہیں، اس کا لائحہ عمل بناتے ہیں، اس کو تصویر دیتے ہیں، اس کو چہرہ دیتے ہیں، اس کو پہچان دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ باطن میں ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ جب آپ ایک پیکر بنا لیتے ہیں الفاظ کی شکل میں، تصور کی شکل میں، پھر آپ اسے تخلیق کرتے ہیں، یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ آپ اسے کس انداز میں تخلیق کرتے ہیں، افسانے کی صورت میں، قطعے کی صورت میں، رباعی کی صورت میں، نظم کی صورت میں، مسدس کی صورت میں یا غزل کی صورت میں۔ جب یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو ایک بہت ضروری کام شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابلاغ، جو میری بات آپ تک پہنچاتا ہے، جو میرا سوچا ہوا عمل آپ کا رد عمل بن جاتا ہے۔ جو میں سوچتا ہوں وہ جب آپ تک پہنچتا ہے تو ہم اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ میرا یہ دوست حضرت جاوید جو آج ہم میں نہیں ہے، اس شخص نے زندگی بھر ابلاغ سے انکار کیا۔ اس کی فقیری کا یہ عالم تھا کہ اس نے کوشش کی کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کو تلف کر دے۔ 2 مثالیں ہیں تاریخ میں۔ میر نے اپنے مرثیوں کو بچانے کے لیے اپنے سلام اور اپنی غزلیں تلف کر دی، اور اس کے بعد مجھے ایک ہی مثال نظر آتی ہے، وہ ہمارا مرحوم دوست حضرت جاوید ہے، جس نے ساری زندگی یہ کوشش کی کہ بطور شاعر اسے نہ پہچانا جا سکے، جس کا ذکر تاشی بھائی نے کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے 25 سال پہلے جب میں اس کے پاس گیا، اس کے دفتر میں، لاہور ایک بڑا خوبصورت سا شہر ہے، ایک تجریدی شہر ہے، ایک عجیب و غریب سا شہر ہے، اس میں بڑے عجیب و غریب لوگ رہتے ہیں۔ اس میں ایک بھگوان سٹریٹ ہے پرانی انارکلی کے اندر، جس میں ایک چھوٹا سا دفتر تھا۔ جب آپ جاتے تھے حضرت جاوید سے ملاقات کرتے تھے، وہ اٹھ کے آپ کو گلے لگاتا تھا، آپ کو بٹھاتا تھا۔ بٹھانے کے بعد پہلا کام وہ یہ کرتا تھا، وہ ایک کونے میں جا کر ایک کھڑکی کھولتا تھا، وہ کھڑکی کے اندر سے ایک چولہا برآمد ہوتا تھا، وہ اس چولہے کو جلاتا تھا، مٹی کے تیل کا چولہا، اس پہ ایک چائے کی کیتلی رکھتا تھا، اور 2 کپ نکالتا تھا وہ پرانے زمانے کے، اس میں چائے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے حضرت جاوید سے کہا کہ حضرت بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ کو نام مر جائیں گے بطور شاعر، آپ کو بطور ادیب لوگ یاد رکھیں گے، بطور مدیر لوگ یاد رکھیں گے، ایک اچھے دوست کے طور پہ آپ ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں گے، مگر بطور شاعر آپ مر جائیں گے۔ کہنے لگے تو کیا فائدہ بھائی، یہ تو وہ کام ہے جو تھینک لیس جاب ہے،
تو میں نے ان کو ایک لطیفہ سنایا. ایران میں ایک شاعر تھے جو ناقدری زمانہ کے بڑے شکوہ سنج تھے. ان کو ابناء زمانہ کا بڑا دکھ تھا کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے ہیں. جب وہ بہت تھک گئے تو انہوں نے اپنا نام والد صاحب رکھ لیا. اب جب بھی مشاعرہ ہوتا لوگ کہتے ہیں والد صاحب کو دعوت کلام دے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اب بولو. تو مجھے اظہر جاوید نے کہا کہ خالد یہ چیزیں جو ہوتی ہیں خاص طور پہ ابلاغ کے سلسلے میں یہ بہت وقتی ہوتی ہیں. میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. خواتین و حضرات, وہ شخص کوئی نامی گرامی شاعر نہیں تھا, مگر یقین کیجئے وہ کئی نامی گرامی شعراء سے بہتر شعر کہتا تھا. وہ شخص ادیب ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا, مگر اس کے ہاتھوں سے سینکڑوں ادیب بنے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں سرکاری نوکری میں گیا تو وہاں میرا لولا میں لیبرل سائٹ پہ تھا, بائیں بازو والا, جس میں اظہر جاوید بھی تھے. تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ میرے بڑے بھائی کے دوست تھے اظہر جاوید. تو میں نے کہا حضور وہ میں فنون میں کبھی کبھی چھپتا ہوں ندیم صاحب کے یہاں, لیکن کچھ میں دائیں بازو والوں سے مجھے نفرت ہے, میں آپ کو اپنے رسالے میں جگہ دوں گا. اور جب میں ان کے رسالے میں بہت چھپا, میری تصویر 5-7 مرتبہ چھپ گئی, تو میں جب یہاں سے گیا شکاگو سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور آپ میری تصویر بار بار کیوں چھاپتے ہیں؟ تو کہنے لگے یار خالد بات یہ ہے کہ دوستوں سے ملاقات کا یہی تو ایک ذریعہ ہے, میں تمہاری تصویر چھاپ لیتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں, تمہارا کیا جاتا ہے, مشہور تو تم نے ہونا نہیں, تم بھی میرے طرح گمنام بن جاؤ. مجھے اس شخص کی درد مندی کا ایک قصہ سن لیجئے. وہ شخص دوسروں کے لیے زندہ رہتا تھا. وہ باوصول انسان تھا, ایماندار انسان تھا, وفادار انسان تھا, روادار انسان تھا. شمس نعمان میرا کلاس فیلو تھا گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں. وہ ایک افسانہ نگار تھا, چھوٹے سے قد کا, بہت خوبصورت سا آدمی تھا. وہ حضرت جاوید کا دوست تھا. اس کو کینسر ہو گیا تو مجھے حضرت جاوید نے خط لکھا. میں ان دنوں شکاگو میں رہتا تھا, تو کہ شمس بیمار ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا, اس لیے کہ ویسے بھی ہم شاعروں کو پریشان ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو میں نے اسے لکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے تم پھر خط, اس زمانے میں خطوط ہوا کرتے تھے, ٹیلی فون کا اتنا رواج نہیں تھا, کمپیوٹر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, اور یہ سیل فون تو ہوتے نہیں تھے. تو خط آیا مجھے حضرت کا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تم ڈاکٹر نہیں ہو, نہ ہی میں ڈاکٹر ہوں, اور دعا کرو. یہ ہوا کہ شمس نعمان نے اس دنیا سے چلا گیا, ہمیں دار مفارقت دے گیا کچھ عرصے کے بعد. آپ یقین کیجئے مجھے حضرت جاوید کا رونا یاد آتا ہے. ٹیلی فون پر دھاڑے مار مار بچوں کی طرح وہ شخص رو رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا یہ کتنا بڑا آدمی ہے, یہ کتنا عظیم آدمی ہے کہ جس نے اپنے پلو میں, جس نے اپنے محیط میں, جس نے اپنے سائے میں اپنے گرد ہزاروں ادیب رکھے ہوئے, ہزاروں شاعر رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک ادیب کے لیے رو رہا ہے جو پنڈی میں مر گیا ہے. اور پھر مجھے ان لوگوں کا خیال آیا کہ جو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے ہیں. خواتین و حضرات, آج ہم اس شخص کی یاد میں یہاں اکٹھے ہیں. یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس نے ساری زندگی رواداری سے کام لیا, جس نے انسانوں پہ ظلم نہیں کیا, اور قیامت کے دن مجھے یاد ہے میں رسول پاک کا دامن پکڑ کر ان سے درخواست کروں گا کہ یا رسول پاک اس شخص کی شفاعت پہلے کروائیے. اس نے نہ صرف ادب پیدا کیا ہے, انسانوں سے پیار کیا ہے, رواداری کا اظہار کیا ہے, ساری زندگی پیغمبروں کی طرح گزاری ہے. اس شخص کو پہلے معاف کروائیے گا, اس کی پہلے شفاعت کروائیے گا. ایک نظم سفر سے واپسی, یہ اس کی ایک نظم ہے میرے دوست کی. اپنی محرومیوں کو سمیٹے ہوئے, حسرتوں کی ردا کو لپیٹے ہوئے, لوٹ کر پھر اسی شہر میں آ گیا جس میں صدیاں ہوئیں, در بدر بھی ہوں میں, اور بسیرا بھی ہے, ملنے والے بھی ہیں, یار احباب بھی, چاند چہرے ہیں, یادیں ہیں, کچھ خواب ہیں, زخم بیتاب ہیں. جس کو اپنا کہوں ایسا کوئی نہیں,
कौन सा दिन है जो मुझ पे हंसता नहीं, कौन सी शब है जो मुझ पे रोई नहीं। कल भी बेकल था मैं, आज भी हूँ नौहा, कल भी आंसू मिले, आज भी है फ़ग़ां। ऐ मेरी बेबसी तू ही मुझको बता, अब मैं जाऊँ कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, तस्वीरों से भी कुछ तारुफ हुआ करता है, तो पीछे उनकी काफ़ी सारी तस्वीर जो मुझे मिल सकी वो लगाई हैं। जाने से पहले ज़रूर देखते जाइएगा। मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ इसलिए कि वक्त हो चुका है, आपकी सब्र को ज़्यादा नहीं आजमाना चाहता। तो मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि आप तशरीफ़ रखे रहे और इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया, यूँ हमारी मदद की उस आदमी का जश्न मनाने में जो यकीनन इस काबिल था। मैं अब दरख्वास्त करता हूँ जनाब नगेश अबाधानी से कि वो एक और गज़ल हज़रत जावेद की आपकी खिदमत में पेश करें, आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ। आदाब अर्ज़। ये गज़ल के चंद अशार जनाब हज़रत जावेद साहब की। इसकी तरतीब धुन भी ताशी भाई ने दी है। भाई की आदत खराब है। खुद से बातें करते हैं हम, खुद से बातें करते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। खुद से बातें करते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। दुख से दामन भरते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। खुद से बातें करते हैं हम, खुद से बातें करते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। दुख से दामन भरते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। अक्ल से आरी इश्क की सारी, अक्ल से आरी इश्क की सारी, बातें घातें होती हैं। जाने फिर क्यों डरते हैं हम, जाने फिर क्यों डरते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन। सिर्फ तेरी तस्कीने अना की, सिर्फ तेरी तस्कीने अना की खातिर ये भी होता है। जीत के बाजी हारते हैं हम, जीत के बाजी हारते हैं हम, मैं और मेरा पागलपन।
تجھ سے الجھنا تجھ سے لڑنا تجھ سے الجھنا تجھ سے لڑنا اور پھر خود ہی من جانا بے سوچے سب کرتے ہیں ہم بے سوچے سب کرتے ہیں ہم میں اور میرا پاگل پن مختار سے اظہر پیار بھی کرنا آہیں بھرنا آخر پچھتانا اظہر پیار بھی کرنا آہیں بھرنا آخر پچھتانا دل پہ تہمت دھرتے ہیں ہم دل پہ تہمت دھرتے ہیں ہم میں اور میرا پاگل پن خود سے باتیں کرتے ہیں ہم میں اور میرا پاگل پن دکھ سے دامن بھرتے ہیں ہم میں اور میرا پاگل پن خواتین و حضرات، 3 شعر آخر میں جو ان کے ایک دوست سرفراز سید نے حضرت جاوید کے لیے لکھے تھے، اس کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام ہوگا. لیکن وہ شعر سنانے سے پہلے میں ایک شخصیت کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کا نام ہے سید ثروت. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اردو اکیڈمی کا جو سفر ہے اس کے آغاز سے اب تک، اس میں ثروت بھائی کی سرپرستی نہ ہوتی تو یقیناً ہم بہت پیچھے ہوتے. یہ ان کی نوازشات ہیں، اردو سے ان کی محبت اور اردو اکیڈمی کی سرپرستی. یہ جس محبت اور خلوص سے کرتے ہیں اس کا لفظوں میں تو شکریہ ادا نہیں کیا جاتا. تو میں بس ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ قبول فرما. 3 شعر سرفراز سید صاحب نے حضرت جاوید کے لیے، اور یہیں پہ اختتام ہوتا ہے کہ ایک قصہ ایسے پتوں کا جو سبز رتوں میں چاک ہوئے. احمد چلا گیا. ایک قصہ ایسے پتوں کا جو سبز رتوں میں چاک ہوئے، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں خاک ہوئے. کچھ باتیں ایسے خوابوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے. کچھ باتیں ایسے خوابوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے. کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے. اور ہم دشت طلب میں ٹھہر گئے، تم قریے جا کے پار گئے. ہم دشت طلب میں ٹھہر گئے، تم قریے جا کے پار گئے. یہ بازی جان کی بازی تھی، تم جیت گئے ہم ہار گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.